ایک پہلو یہ تھا کہ اگر بچے کمائی کریں تو اس پر والد کا کیا حق ہے؟ بچوں کی کمائی پر والد کا تو وہی حق ہے جو احسان کرنے والے کا اس پر ہوتا ہے جس پر احسان کیا جائے. اور قرآن کریم نے تو اس مضمون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے. وبالوالدین احسانا، جہاں شرک کے خلاف تعلیم دی ہے وہاں ساتھ جوڑ کر دوسری تعلیم اتنی اہمیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ والدین احسان، یہ بات نہ بھولنا کہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تو اگر ایسے بچے ہوں جو بے حیا ہو جائیں، جن کو احسان کا تصور بھی کوئی نہیں، تو بچے ضائع ہو گئے بیچارے، دین بھی نہ رہے دنیا کی بھی نہ رہے. مگر احسان کرنے والا زبردستی نہیں مانگا کرتا بدلہ، یہ بھی ایک پہلو ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے اولاد کو ملکیت کا حق دینے کے ساتھ ہی احسان کی تعلیم دی ہے. اگر یہ احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا تم پر واجب ہے کہ جو کچھ کماتے ہو ماں باپ کو دے دو. کہیں نہیں آیا ایسا. تو قرآن کے الفاظات بہت ہی گہرے ہیں، بہت ہی معنی خیز ہیں. مراد یہ ہے ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے کہ تم احسان کے نیچے ہو. بچپن میں تم اس طرح انہوں نے پالا، اس لیے اگر تم انسان ہو تم میں شرافت ہے، یعنی مفہوم اس کے اندر ہے، تو احسان کا سلوک کرو. اور یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تم پر احسان فرمایا، جس طرح اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کا شریک کیا جائے. ماں باپ کا بھی ان معنوں میں شریک نہ ٹھہرانا، یہ مضمون اس کے اندر داخل ہے. ان کے حق کو فوقیت دینا، مگر ذاتی ملکیت کا ہر شخص کا جو حق ہے اس پر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو جائے تو سارا مالی نظام ہی دنیا کا تباہ ہو جائے. سمجھ لیں؟ جزاکم اللہ.